لوگوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، جرأت سے شرک خدا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، جرأت سے شرک خدا کر رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخرین صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر الموجدہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، آج کے اس ہفتے واری اجتماع سے جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے لب کشائی کی کوشش کروں گا، موضوع انتہائی اہم، حق اور باطل کو جانچنے کا پیمانہ۔ آج جس پرفتن دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ باطل کو پھیلانے کے لیے، باطل کو پروان چڑھانے کے لیے اور باطل کو ببانگ دہل اعلان بیان کرنے کے لیے نہیں جھجکتے، اور باطل کو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ حق ہے، اور حق کو چھپایا جاتا ہے۔ حق والے کہیں نہ کہیں حق کو بیان کرنے میں اپنے آپ کو حکمت کے نام پر یا کسی اور نام دیتے ہوئے کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ عوام میں بڑی کشمکش پائی جا رہی ہے، بے چینی کا عالم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کو کیسے پہچانا جائے۔ کہیں عید میلاد کو ثواب کہا جاتا ہے تو کہیں عید میلاد کو بدعت و خرافات سے جوڑا جاتا ہے، کہیں کنڈے کرنے کو ثواب کہا جاتا ہے، کہیں شب معراج منانے کو ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کہیں شب برات کے دلائل قرآن سے دیے جاتے ہیں۔ عوام پریشان ہے کہ کرے تو کرے کیا۔ تو آج اسی موضوع کے متعلق آپ کو اس مختصر سے وقت میں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حق اور باطل کو پہچاننے کا پیمانہ، کیسے حق اور باطل کو پہچانا جا سکے، جبکہ گمراہی پھیلانے والے بھی قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، احادیث کی بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ اکرام کا جم گھٹا ہے، فرمایا لوگو کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟
صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ نے دین کو پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگش شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین کو پہنچا دیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان سے دنیا والوں کی طرف شہادت کا ذکر کیا اور اللہ کو گواہ بنایا، ہم دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا دین کو اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا، اور اسلام کے دین ہونے پر ہم تم سے راضی ہو گئے۔ کیا پتا چلا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دین مکمل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی شخص اگر کسی چیز کو دین کہہ کر بیان کرے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین سے دلیل دینی پڑے گی، رب کے قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ کیا پتا چلا؟ دین اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل بھی کیا اور مکمل بھی کیا۔ دین کن چیزوں کا نام ہے؟ دین 2 چیزوں کا نام ہے، قال اللہ وقال الرسول، ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ آپ کا قول، آپ کا فعل دین ہے، اور ایک ہوتی ہے حدیث تقریری، یعنی صحابہ کرام کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سکوت اختیار کیا۔ تو دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تک اس دین میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں، معراج میں 50 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں دی تھی، لہٰذا ہم رب کو منانے کے لیے 5 وقت کی نہیں 50 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، قبول ہوگا؟ قبول ہوگا؟ 5 وقت کی نمازیں ہی پڑھنی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں وضو نہیں کروں گا، بالٹی بھر پانی اپنے اوپر انڈیل لوں گا، پورا بدن بھگا لوں گا، اس کا وضو ہو جائے گا؟ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ اب مسئلہ یہاں تک نہیں رہا، مسئلہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ معراج کی دلیل، برات کی دلیل، 11ویں کی دلیل، 12ویں کی دلیل قرآن سے دے رہے، اب کیا کریں گے؟ لوگ پریشان، بھائی انہوں بھی قرآن سے دے رہے، انہوں بھی معراج کے فضائل بیان کر رہے، برات کے، شب برات کے فضائل بیان کر رہے، عید میلاد کے فضائل بیان کر رہے، قرآن سے بیان کر رہے۔ کیسے پہچانا جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اسی موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حیرت کی بات ہے نا، میلاد کی دلیل قرآن سے دے رہے، خوشیاں مناؤ جی، برات کی دلیل انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بول کر دے رہے ہیں، معراج کی دلیل دی جا رہی ہے، الگ الگ دلائل دے کر باطل کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے وہ حق ہو۔ عام انسان کیا کرے؟ عوام الناس کیا کرے؟ تو یاد رکھو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایمان لاؤ ایسے جیسے نبی کے صحابہ لائے تو ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ہدایت کا پیمانہ رب نے قرار دیا، صحابہ کی طرح ایمان لایا جائے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، منہ موڑو گے، رخ پھیرو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم آپس میں ٹولیاں ٹولیاں بن جاؤ گے۔
کوئی کہے گا یہ صحیح ہے، کوئی کہے گا وہ صحیح ہے، کوئی کہے گا یہ درست ہے، کوئی کہے گا وہ درست ہے۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، پھر تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ میرے دوستو، پتا چلا قرآن کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جیسے سمجھ کر صحابہ اکرام نے عمل کیا۔ اب کوئی جس آیت سے شب معراج کی دلیل دی جا رہی ہو، جس آیت سے شب برات کی دلیل دی جا رہی ہو، جس آیت سے عید میلاد کی دلیل دی جا رہی ہو، کیا اس آیت سے صحابہ اکرام نے ویسے ہی مراد لیا تو وہ دین ہے؟ اگر صحابہ نے نہیں منایا ہے، قسم ہے کبریا کی، کبریائی کی، قیامت تک وہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، صحابہ اکرام نے عمل کیا، اور پھر رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بے شمار آیتیں ہیں۔ رب نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رب فرماتا ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر چلے گا ہم اسے ادھر ہی چلائیں گے۔ وہ مصروف ہوگا کھیر پوریاں کھانے میں، اس کو کھیر پوریاں کھانے میں مصروف کر دیں گے، بگاروں میں مصروف ہوگا اس میں مصروف کر دیا جائے گا، 11ویوں میں، 12ویوں میں، جھنڈوں میں، کنڈوں میں۔ اللہ فرما رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر چلے گا اس کو ہم ادھر ہی چلائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مفسرین بیان کرتے ہیں مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر وہ جدھر چلے گا، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے ادھر ہی چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہاں تک کہ ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پہنچنے کا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جدھر چلو گے ادھر چلاؤں گا، حتیٰ کہ جہنم رسید کر دوں گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ، اس لیے ڈر جاؤ۔ حق اور باطل کو پہچاننے کا پیمانہ یہ ہے، قرآن کو، حدیث کو صحابہ اکرام نے جیسے سمجھا ویسے سمجھ کر عمل کیا جائے گا۔ ایک اور آیت رب فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ سبقت کرنے والی اول اسلام میں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، رب فرماتا ہے والذین اتبعهم بإحسان، اور جنہوں نے احسن طریقے سے ان کی اتباع کی۔ کس کی؟ مہاجرین و انصار کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ سبقت کرنے والے دین اسلام میں کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ اول دین اسلام میں داخل ہونے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ رب فرماتا ہے اگر احسن طریقے سے تم ان کی اتباع کرو گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ کب؟ جیسے صحابہ اکرام نے دین کو سمجھ کر عمل کیا، ویسے اگر دین کو پر عمل کرو گے تب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی رضا کا اعلان کر رہا ہے، راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 میں بڑھ گئے، نصارہ 72 میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ اکرام نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ ایک کون ہوگا وہ بتا دیجئے۔ فرمایا وہی الجماع، وہ ایک جماعت ہوگی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ جماعت کے اوصاف یہ ہوں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، ایک اور حدیث کے مطابق ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، دوسری میری سنتیں، میرا طریقہ، میری احادیث۔ یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، ایک حدیث کے مطابق گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ دو چیزوں کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ جی، قرآن حدیث کی بات کون کرتے ہیں؟ کیا ہم بزرگوں کے قصے سناتے ہیں؟ کیا ہم قوالیاں سناتے ہیں؟ نہیں، ہم سناتے ہیں تو رب کا قرآن سناتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج حق اور باطل کو اس لیے ملایا جا رہا ہے کیونکہ حق والے خاموشی اختیار کی۔ آج سے لگ بھگ 15 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا، اور جب توحید پر آئے اسی محلے میں، اسی بستی میں توحید والے تھوڑے تھے لیکن جذبہ تھا، جوش تھا، جنون تھا، اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قرآن و حدیث کی بات بتایا کرتے تھے۔ آج تعداد میں زیادہ ہے، ایک نہیں 4 مسجدیں ہمارے حلقے میں ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے لیے وقت نکالا جاتا تھا، جو لوگوں کو پکڑ کر محبت سے سمجھایا جاتا تھا، جو اہل علم کے درس میں جمگٹھے کو جمع کیا جاتا تھا، وہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ حق والے حق پہنچانے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آج باطل سر چڑھ کر بول رہا۔ ہم نے چپی سادھ لی، ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے، ہم نے اپنی اپنی مصروفیات کو ترجیح دی ہے۔ لوگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، موضوع بڑا طویل ہے لیکن بات کو مختصر کروں گا۔ آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، من گھڑت حدیثیں، من گھڑت روایتیں، موضوع من گھڑت جو روایتیں ہوتی ہے اس کو حدیث کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ من گھڑت روایتیں سنا کر، ضعیف روایتیں سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور بعض مرتبہ قرآن کی آیت سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جو کہہ رہا ہے کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے جو مراد لے رہا ہے وہ باطل ہے۔ آج کا موضوع یہی ہے، قرآن سنائے گا، اس سے باطل استدلال کرے گا، اس سے باطل سمجھائے گا، تو قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا؟ جی، کوئی ایک کہہ دے تو میں سمجھ لوں کہ آج کے موضوع کو سمجھ آ گئی۔ قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا؟ جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، جس آیت کی دلیل یہ ملا دے کر کہہ رہا ہے کہ 11ویں 12ویں، اگر اس آیت سے صحابہ نے 12ویں 11ویں عید میلاد منایا ہے تو ہم منائیں گے۔ صحابہ نے نہیں منایا اور تم کہتے ہو کہ یہ دین ہے، اللہ کی قسم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اس کو کبھی دین نہیں سمجھ سکتے۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکمل طور پر بتا دیا۔ اب ایک بخاری کی بڑی مشہور حدیث، ایک صحابی آئے، 5 منٹ ہے ہمارے پاس، ایک صحابی آئے اور انہوں نے 3 صحابہ کرام جمع ہوئے، صحیح بخاری کتاب النکاح، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز معلوم کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو معلوم کرنے کے بعد ایک صحابی نے یہ کہا کہ آج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ زندگی بھر رات میں سوؤں گا نہیں،
راتوں میں جاگ کر نوافل ادا کروں گا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ظاہر سی بات ہے. لیکن یہاں پہ صلاۃ الغوثیہ بھی پڑھتے کچھ. اللہ ہدایت دے. نماز پڑھ لیتے پھر تھوڑا رائٹ کو مڑ کے یوں کیا کرے, الگ نماز ہے, دل کی نماز ہے, کیا کیا بنا لی. تو صحابی رسول کیا کر رہے ہیں؟ رات بھر جاگوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں, نوافل ادا کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا اللہ نے جب تک زندگی دی ہے روزے رکھوں گا, کبھی دن میں کھاؤں گا نہیں. تیسرے صحابی نے یہ عہد کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نکاح نہیں کروں گا بلکہ ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گا. ارادہ نیک تھا, غلط ارادہ تھا, بظاہر نیک تھا لیکن صحیح تھا. کیوں صحیح نہیں تھا؟ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے, صلاۃ الغوثیہ تو نہیں, 16 سیدوں کے روزے تو نہیں رہ رہے تھے, اللہ کے لیے روزہ رکھا جا رہا تھا. کیوں صحیح نہیں تھا؟ منچاہی نیکی دین میں چل سکتی؟ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو فرمایا لوگو میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں, میں رات کو نوافل بھی ادا کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, میں نے نکاح بھی کیے ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے سنتوں سے منہ موڑ لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام گھبرا گئے, تھرا گئے, کپ کپا گئے. آج منچاہی نیکی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ دین میں ثواب کی نیت سے کیا جا رہا, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, ڈر جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. دین جتنا بتایا گیا اتنا ہی عمل کیا جائے گا, حد سے آگے بڑھا نہیں جائے گا. دین میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی. وقت مکمل ہو چکا, موضوع بڑا طویل ہے, اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. ایک آخری بات بتا کر بات کو ختم کروں گا. ابھی ہم بازار میں نکلیں گے, لوگوں سے کہیں گے میرے بھائی یہ دین میں نہیں ہے, یہ چیزیں مت کرو. جواب کیا آتا معلوم؟ بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا. کیسے روکیں؟ بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا. تو ان کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 بتانا ہے. جب میں صحیح العقیدہ اہل حدیث ہوا تھا تو یہ آیت, اللہ اکبر, کیا بولتے ہیں ہم؟ بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا. رب کیا فرما رہا ہے؟ پچھلے لوگوں کو بھی جب کہا جاتا, کیا کہا جاتا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ اتباع کرو. کس کی؟ ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا. کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن اور حدیث, کیونکہ حدیث بھی وحی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو, کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع, ہرگز بھی نہیں کریں گے ہم, ما الفینا علیہ آبانا, بلکہ وہی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, جو بڑوں سے چلتے ہوئے آیا. یہی بولتے نا ہمارے بزرگاں کرے, بڑے کرے, اس لیے ہم بھی کر رہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 170. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ حالانکہ تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی, شیئا ولا یہتدون, اور ہدایت نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان کے کفر کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی جانور کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور پھر واپس بلایا جائے, جانور آتا واپس پلٹ کے چرنے میں مشغول ہو جاتا. تو ان کے کفر کی مثال اللہ تعالیٰ نے جانور کے چرنے سے دی. دعا و ندا, جب وہ اس کو پکارا جائے, ندا دی جائے
وہ چرنے میں مصروف رہتا. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو کیا پتا چلا؟ یہ آج سے نہیں ہو رہا، پہلے کے لوگوں کو بھی کہا جائے کہ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو بڑوں سے باپ دادا سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. میں بھی جگنے کی رات کو اود ڈالا کرتا تھا، یہ نانا کے نام کا. امی جان یہ کئی کو نامہ لے کے ڈالنا نہیں، یہ دھواں اڑ کے ان کا نہیں جاتا. اچھا، بڑوں کی عید ہے تو دھواں کہاں جا رہا؟ قبرستان کو جا رہا. تو بڑے بول رہے قبرستان سے گھر کو آ رہے، اور دھواں جا رہا قبرستان کو، اور لوگ پھولا چڑھانے جا رہے قبرستان کو. خبر زمین گھراں والے قبروں کے پاس جا رہے، خبراں والے بابا دادا کی روح آ رہی، نانا کی روح آ رہی بول کے ادھر دار رہے. ان لگا ادھر جا رہے، ان لگا ادھر آ رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. کتاب و سنت میں آئے بات سمجھ میں آیا کہ یہ جو بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا یہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سمجھایا. لوگوں، اس دین کو بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آپ کو علم ہے لوگوں تک پہنچاؤ. ایسے دروس میں اپنے دوست احباب محلے والے بستی والوں کو بٹھاؤ. الحمدللہ ہماری بستی علماء کی بستی ہے، کئی علماء ہماری بستی میں موجود ہیں. آج ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ اس بستی کو توحید والوں کی بستی بنا دینا. اللہ ہم سب کو توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا. اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.